اس دفعہ حضرت جی فیس بک پہ نا ٹرینڈ ہوتا ہے حضرت، اس وقت فیس بک پہ نا اس عید پہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چلا نا، جو سب سے زیادہ پوسٹ شیئر کی گئی لگی، وہ پتہ کیا تھی؟ ٹر گئے یار محبتاں والے. وہ جنوں ویکھو ٹر گئے یار محبتاں والے. ٹھیک ہے یار، ٹر گئے یار محبتاں والے، وہ بھائی جڑے ہیں نے انہاں دی تے قدر کر لے کہ جدوں ٹر جان وہ بھی یاد کرنا ہوندا ہے. ہمارا مزاج ہے حضرت، جو ٹر جانا ٹر گئے یار محبتاں والے. یہ بتا رہی تو محبتاں والے ایسے ادو کی کرتا رہے ہیں؟ تب تو نے پوچھا کوئی نہیں آ کے ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے. بھائی جو ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اگر تیری امی جی چلی گئی ہیں تو تیری امی جی کی نشانی تیری بہنیں ہیں، بتا ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ اور امام حسن بصری حضرت کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو 2022 کے کسی پیر کے مرید ہیں. امام حسن بصری کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں جو 19ویں صدی کے کسی پیر کے مرید ہیں. امام حسن بصری اس شخصیت کا نام ہے جن کو یہ شرف ملا کہ یہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے. حضرت انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. حضرت انہوں نے صرف صحابہ نہیں، بدری صحابہ تک کی زیارت کی. حضرت انہوں نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے فیض پایا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فیض یاب تھے. حضرت اتنی بڑی شخصیت، حضرت صحابہ کو دیکھنے والے، حضرت علی کو دیکھنے والے. 3 سلسلے آپ سے چل رہے ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ آپ سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ سے، سلسلہ عالیہ سوروردیہ آپ سے چل رہا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سیدنا سلمان فارسی کا نام مبارک آتا ہے. 3 سلسلوں میں آپ کا نام آ رہا ہے. اتنی بڑی شخصیت. حضرت لکھا ہے ایک دن آپ کے کوئی دوست آپ سے ملنے آ گئے. جب آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سین گیلا ہے. وہاں حضرت جی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تریل، وہاں کو تریل کا ایسا رواج نہیں کہ سین گیلا ہو جائے. پانی ان کے پاس اتنا ہے کوئی نہیں کہ وہ اپنے سین میں بھی اس کا چھڑکاؤ کرتے پھریں. حضرت جی نہیں، کچھ بھی نہیں حضرت، لیکن سین گیلا. حضرت وہ آپ کے دوست نا آپ کے خادم سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ یار آپ کا سین کیوں گیلا ہے؟ تو وہ خادم عرض کرتا ہے آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، تو جب آگ جلی اور آگ نے زور پکڑا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے، تندور سے باہر نکلے، تو امام حسن بصری جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. ان کو یاد تھا مرنا. حضرت ہمیں مرنا کب یاد ہے؟ اگر ہمیں مرنا یاد ہے پھر ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے. نہیں یار، یاد کرو میاں جی، کیونکہ اگر میں یاد نہیں کر رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ یاد کرنے سے کوئی بات بدل جائے گی. نہیں، بات وہاں ہی رہے گی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا. یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنہا بڑیے. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. پھر میاں صاحب کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑی ہے. ہم نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا نا یاد ہی نہیں ہے، دل لگا ہوا ہے اس سے. حضرت اس کو سجا رہے ہیں، اس کو سوار رہے ہیں. کبھی جناب کہیں سے ٹیلیں آ رہی ہیں، کہیں سے قالین آ رہا ہے، کہیں سے ٹوٹیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی ہم بھول بیٹھے ہیں. اگر ہمیں یاد ہوتا تو پھر ہم اس کو سجانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو سجا رہے ہیں کیونکہ دل اس سے لگا ہوا ہے. ابھی ہم اس کو سجا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، یاد کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت ہم یاد ہمیں کوئی نہیں. میں نے کیسا مرد کلندر بھی دیکھا. میں نے 17 سال میرا حضرت سے تعلق رہا. میرا تو نہیں رہا لیکن 17 سال وہ مرد کلندر قبرستان میں بیٹھا جس نے ڈاڈا یاد کر لیا. حضرت اور کمال آدمی کا یہ تھا کہ قبرستان کے ساتھ حضرت کی کوٹھی تھی، وہ کوٹھی چھوڑ کے قبرستان آ کے بیٹھ گیا. حضرت میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی قبرستان بیٹھے. میں بس ایک دن حضرت یہ تو گرمی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم پھر چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، کافی زیادہ پنکھے چل رہے ہیں. حضرت قبرستان بیٹھے تھے. میں زور کی نماز پڑھ کے آیا، حضرت پہ نظر پڑ گئی. بالکل اکیٹے سے پٹھی تپی ہوئے تھے. کہڑا بہندا جا کے ادھر کوئی بھی نہیں بہندا ہے. میں بیٹھ گیا جا کے. میں حضرت اکیلے ہیں، کوئی یار کی بات ہوگی. حضرت میں جب بیٹھا نا تو حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز آ رہی تھی چلنے کی.
تو ہمیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا سلیمان کی کیتا بابے نے ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ کے بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا، مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی توجہ اس طرح کی کہ جو دل کی بات تھی وہ زبان پہ آ گئی، نہ چاہتے ہوئے میں نے جناب سے پوچھ لیا، میں حضرت جی اتنی گرم دوپہر ہے، آپ کا بھی پسینہ بہہ رہا ہے، میرا بھی بہہ رہا ہے، آپ کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا ہے، کیا کیا آپ نے، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کہاں کے بیٹھ گئے؟ میری بات کا جواب کوئی نہیں دیا۔ مجھے پوچھتے ہیں مولوی سلیمان ایڑا ٹھنڈا کمرہ تو میں یاد کرانا پہ ہیں، یہ تو دس آخر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے، مجھے بھی آتا تھا، میں بڑا شرمندہ ہوا، اب جواب تو دینا پڑنا تھا حضرت۔ میں نے بڑا سر جھکا کے عرض کی میں حضور جتھے بیٹھے ہیں اتھے ہی آنا ہے۔ تو آگے سے مجھے فرمانے لگے یار چار مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گئے ہیں آئے کیسے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ چلیے سارے ہوتے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں۔ بس اتنا آپ سے کہوں گا حضرت، خود سے بھی کہوں گا یار جہاں کہیں بھی رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، مکان میں رہو، شہر میں رہو، گاؤں میں رہو، فیصل آباد رہو، ٹوبہ رہو، گوجرا رہو، ڈجکوٹ رہو، سمندری رہو، جی جڑاں والا رہو، مکوانہ رہو، ستیانہ رہو، جھنگ رہو، شورکوٹ رہو، سیالکوٹ رہو، لاہور رہو، جہاں بھی رہو حضرت، بس ایک بات یاد رکھنا حضرت، جانا سب نے قبرستان ہے، جانا سب نے قبرستان ہے، بس اس کو نہ بھولنا۔ یہ جتنی میرے معاشرے میں خرابیاں آ رہی ہیں نا، یہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جانا ہے۔ یہ ساری خرابیوں کی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہمارے عملوں سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دوسری اور آخری بات، اماں جی تو چلی گئی ہیں حضرت، جس کے پاس اماں جی ہیں نا بڑی محبت کرو اپنی اپنی اماں جی سے ہیں۔ ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے، اس دفعہ حضرت جی فیس بک پہ نا ٹرینڈ ہوتا ہے حضرت، اس وقت فیس بک پہ نا اس عید پہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چلا نا، جو سب سے زیادہ پوسٹ شیئر کی گئی لگی، وہ پتہ کیا تھی؟ ٹر گئے یار محبتاں والے۔ وہ جنوں ویکھو ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹھیک ہے یار ٹر گئے یار محبتاں والے، وہ بھائی جڑے ہیں نے انہاں دی تے قدر کر لے کہ جدوں ٹر جان وہ ہی یاد کرنا ہوندا ہے۔ ہمارا مزاج ہے حضرت، جو ٹر جانا ٹر گئے یار محبتاں والے، یہ بتا رہی تو محبتاں والے ایسے ادو کی کردا رہے ہیں؟ تب تو نے پوچھا کوئی نہیں آ کے، ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے۔ بھائی جو ہیں میں کہتا ہوں بھائی اگر تیری امی جی چلی گئی ہیں تو تیری امی جی کی نشانی تیری بہنیں ہیں، بتا ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ بھائی اگر تیرے ابو جی چلے گئے ہیں تو تیرے ابو جی کی نشانی تیرا تایا ہے، تیرا چچا ہے، بتا ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ محبوب تو فرما رہے ہیں امی جی چلی جائیں تو جو امی جی کی سہیلیاں ان کا لحاظ کرنا، امی جی چلی جائیں تو جو امی جی کی بہنیں ہیں ان کا لحاظ کرنا، اگر ابو جی چلے جائیں جو ابو جی کی دوست ہیں ان کا لحاظ کرنا، اگر ابو جی چلے جائیں جو ابو جی کے بھائی ہیں، ہاں بڑے ہیں، ہاں چھوٹے ہیں، ان کا لحاظ کرنا۔ جو چلے گئے ہیں ان کو ہم رو رہے ہیں، جو ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ وہ میں حضرت جی اس دن ایک ختم تھا سیالکوٹ میں، بڑی چودھری فیملی تھی، وہ میری بھی زبان کو کنٹرول کوئی نہیں، وہ حضرت جی انہوں نے پھل ہی اتنا لا کے رکھا، میں ذرا زچ ہو رہا تھا پھل لانے سے کیونکہ وہ لوگوں کی بات سے توجہ ہٹ رہی تھی، وہ میری زبان سے نکل گیا حضرت۔ اور میں کہا یار جتنا پھل آپ رکھ رہے ہو کبھی زندگی میں کھلایا ہوتا ہو سکتا ہے بابا جی 10 سال ویسے نہ جاتے کوئی بھی ہیں۔ نہیں ایک بات ٹھیک بھی ہے بیٹا، میں پوچھوں گا اللہ حضرت، میں نے ان بچوں کو جس طرح اپنی امی کی خدمت کرتے دیکھا، کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے، وہ ان سے تنہائی میں باتیں کر لوں گا، میں نے ان بچوں کو خدمت کرتے دیکھا ہے، انہوں نے خدمت کی ہے اپنی، میں نے بھی زیارت کی ہے ہاں، کوئی اس حوالے سے نہ سمجھے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں نے ان بچوں کو خدمت کرتے دیکھا ہے اپنی امی کی، میں نے ان بچوں کو دیکھا یہ کیسے جنت کما رہے تھے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب چلے جاتے ہیں پھر پوسٹیں، پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا، لیکن جب ہوتے ہیں تب حضرت جی پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا کو بتاؤ ہم مجھے ذرا اٹھنا نہ ذرا مجھے زیارت کروانا کہ جو حضرت جی اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کے روز اپنی امی کو کھلاتا ہو، ماشاءاللہ، اور تھی تو بڑے لوگ ہو نا۔ اب دیکھو جی اتنے بڑے مجمع میں صرف 3 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ ہمارا مزاج ہے جو ٹر جان گے پھر ٹر گئے یار محبت والے ہیں،
جب ہے تب پوچھنا کسی نے نہیں حضرت. ٹر جائیں گے پھر ٹر گئے یار محبتہ والے. او بھائی سارے نے ٹر جانا. ہاں جن کے پاس ہیں بیٹا ان کی قدر کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا, پہلے عمریں بڑی زیادہ تھیں, اب عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. شاید ڈاکٹر آپ کو یہ وجہ نہیں بتائیں گے, لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کڑ کڑ کے جا رہے ہیں. بیماری بندے کو اتنی جلدی نہیں مارتی جتنی جلدی بندے کو کڑن مار دیتی ہے. یہ کڑ کڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے پالا تھا ان کو, اور اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کڑتے ہیں اندر سے, بولتے نہیں ہے. امی کو میں حضرت اس دن میں کھانا کھا رہا تھا, بڑا کم موقع ملتا ہے گھر کھانا کھانے کا, مسافر لوگ ہیں حضرت. وہ چھوٹا میرا بچہ بیٹا ابرا, بہت بچے کا موڈ ہوتا ہے حضرت جی. وہ بزید تھا کہ جی میں نے امی کے ہاتھ سے کھانا ہے. میں نے اب وہ خود بھی کھا رہی ہے, ساتھ اس کو بھی کھلا رہی ہے. پتہ نہیں وہ شاید کو کنکر آ گیا یا پتہ نہیں, وہ ایسے ایسے کر رہا ہے تو ماں نے نا آگے ہاتھ کر دیا. اس نے سارے کا سارا نوالا ماں کے ہاتھ پہ تھوکا. اللہ تھوکا اس نے ماں کے ہاتھ پہ, دل میرا خراب ہوا حضرت. تو بعد میں خیال بھی آیا, میں نے کہا یار سلیمان کیا شہر آپ نے ماں بنا دی ہے. اس کا ذرا دل خراب نہیں ہوا, اس کا ذرا بھی دل. تو حضرت یہ ماں کو تو یاد ہے نا اس نے کتنی بار میرے ہاتھ میں الٹی کی تھی, ماں اس کو سارا کچھ یاد ہے. پھر وہ بھی دیکھتی ہے جب میرا وقت آیا الٹی تو دور رہ گئی, اس نے کبھی مجھے بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں ہے, امی سارا دن کیتا کیجئے. کڑ کڑ کے مر رہے ہیں حضرت, کڑ کڑ کے. وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں حضرت. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, یاروں کے لیے ٹائم ہے, ماں کے لیے کوئی نہیں. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, یاروں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. والد کے لیے کوئی ٹائم نہیں حضرت. یہ نہ ہو ٹر گئے یار مکتا والے, نہیں. جن کے ٹر گئے تو سو ٹر گئے, لیکن جن کے پاس ابھی ہیں بیٹا نوجوان بچے بیٹھے ہو کثیر تعداد میں, بیٹا ان کا لحاظ کرو, ان سے محبت کرو, نہ بھی فضول بیٹھا کرو, ان کے پاس بیٹھو. آپ امی جی کیویں دن لنگیا, ابو جی آج سارا دن کی کیتا, آؤ ابو جی میں تاڑے مونڈے کٹا, آؤ ابو جی میں تاڑی. او بھائی خدا کے بندے 40 سال ہو گئے ہیں تیرے باپ کے پاؤں تیرے لیے چل چل کے تھک چکے ہیں, کہ اب تیرا حق نہیں بنتا تو ان تھکے پیروں کو دبائے. 40 سال گزر گئے, یہ کندھے تیرے لیے کام کر کر کے شل ہو چکے ہیں, کہ اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اب ان کندھوں کو دبایا جائے. ان ہاتھوں کو میں کسی کی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو اپنے والد کی بات, لیکن ہو میں بھی لیٹ گیا بڑا دیر. اب میں صرف تقریر ہی کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کر میں بھی کچھ نہیں سکتا. معافی میں بھی بڑی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے, کیونکہ 6-7 سال میں نے بھی لاہور جامعہ میں گزار دیے نظامیہ میں. میں خود بڑا بد نصیب ہوں اس حوالے سے, مجھے بھی وہ موقع نہیں ملا. 6-7 سال میں نے لاہور گزارے, پڑھ آیا, پگ باندھ کے آیا, اسناد لے کے آیا ساری. وہ مجھے اور والد صاحب کو کہیں دفتر جانا پڑ گیا. میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے حضرت, بڑی سخت نوکری کی ہے حضرت. تاریں کھینچیں ہیں جی, کھمبوں پہ چڑھے, ساری زندگی ہاتھ میں پلاس پکڑا حضرت. یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, اس میں راڈ ڈلے ہوئے تھے. ایک دن کھمبے سے گر گئے اوپر, بازو ٹوٹ گیا, راڈ ڈلے تھے. ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے, تار کو ہاتھ لگ گیا, یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی اس ہاتھ کی. اس لیے تو میں بچوں سے کہتا ہوں یار تم کس طرح لکھوا لیتے ہو, یہ میری ماں کی دعا ہے. ابو جی کدھر گئے؟ اب میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اللہ نے مجھے دی ہیں, تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر میں صرف یہ لکھوا لوں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, تو جو ابو جی کا میرے لیے بازو ٹوٹا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی کا میرے لیے ہاتھ جلا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی نے جون میں, مئی میں, جولائی میں, اگست میں, سپٹمبر میں, ٹھیک ہے جی, میرے لیے نوکری کی وہ کدھر گئی ہے؟ جو ابو جی دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں جو اتنی دھند میں بھی نکلا کرتے تھے میرے لیے, وہ کدھر گیا حضرت؟ اس لیے بیٹا ڈنڈی نہیں مارنی, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. شان والد کی زیادہ ہے, حق ماں کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, دونوں کو لے کے چلنا ہے. یہ ڈنڈی نہیں مارنی کبھی, بلکہ جب بھی لکھوانا ہے یہی لکھوانا ہے, یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں بیٹا, یہ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیسے بن گیا ہے. نہیں, کیا آپ کے خیال میں ابو جی دعا نہیں کرتے آپ کے لیے؟ جتنے نوجوان بیٹھے میں ان سے مخاطب ہوں, کیا آپ کے اندر یہ خیال ہے کہ ابو جی دعا نہیں کرتے ہیں؟ اے کدی یہ جو علماء بیٹھے نا, ان سے آ کے پوچھنا تیرے ابو تیرے لیے کتنی دعا کرواتے ہیں. اور تیرے پیپر آتے ابھی ہو رہی ہو نہیں مولوی ہونا دے کان کھا چھڑ دے, اب منڈے دے پیپر ذرا دعا ہے.
تجھے عجیب میری سمجھ سے لوگوں کی نیچر باہر ہے حضرت، کیسے لکھواتے ہیں حضرت، کیسے آپ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، آپ اس کی مزدوری کو، اس کی مشقت کو، آپ اس کی محبت کو کیسے بھول جاتے ہیں حضرت؟ نہیں، وہ جانا تھا حضرت، انگوٹھا لگانا تھا وہاں جا کے نا، ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ کام ہو چکا تھا حضرت، ابو جی کے میں ساتھ میں بھی تھا، میں لاہور سے آیا تھا حضرت۔ اب ابو جی حضرت جی وہ انگوٹھا رکھیں اوپر مشین پہ نا، انگوٹھا رکھیں، انگوٹھا ہے کوئی نہ حضرت۔ وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا بیٹی، وہ آگے سے کہتی ہے حضرت اس طرح کریں کہ آپ نا بازار سے کوئی لوشن لائیں اور لا کر نا ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، تو ایک دفعہ انگوٹھا دھو کے نا دوبارہ پھر آئیں۔ اس کو یہ تھا کہ لائنوں میں نا کوئی مٹی وغیرہ کوئی کچرا وغیرہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے نہیں سلسلہ بن رہا۔ میں حضرت جی نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، چھوٹی ڈبی حضرت جی۔ میں آیا، میں نے ابو جی سے درخواست کی، میں ابو جی ذرا ہاتھ بکھاؤ میں تاکہ میں لوشن لگاؤں۔ جب ابو جی نے مجھے ہاتھ دیا نا اور میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو حضرت جی انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں حضرت، انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں حضرت۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ خوشی بھی تھی کہ بیٹا کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو پھر بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے ابو جی نے مشقتیں اٹھائی تھیں وہ بھی سامنے تھی، خوشی بھی اور آنکھوں میں نمی بھی ہے، ملا جلا رجحان حضرت، دونوں تھی، خوشی بھی آنسو بھی۔ میں نے اس کی، میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے، یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں حضرت، ہیں ان کی بڑی قدر کرنا حضرت، ان کی بڑی قدر کرنا۔ یہ جن کے پاس حضرت یہ ہیں بیٹا، یہ بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آج ان کی قدر کرو، اپنی امی سے بڑی محبت کرو، اپنی امی کا بڑا ادب و احترام کرو، اپنی امی کی بڑی، بیٹا ہم نہیں کر رہے تھے، ہم نہیں کر رہے، اپنے ابو جی کا بڑا، جب چلو تو ابو جی کے ساتھ تمہارے چلنے کا انداز یہ ہو کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے آگے ابو جی آ رہے ہیں، جو پیچھے ہاتھ باندھ کے آ رہا ہے یہ بیٹا آ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، جب ابو جی جوتی اتارے ان کی جوتی اٹھا لو، اگر پیر صاحب کی جوتی اٹھائی جا سکتی ہے تو ابو کی کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ اللہ پیر صاحب کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں جڑا اپنے پیر نو ویکھے تو مقبول آ جاتا ثواب، والدین کے لیے کہا ہے، حج کا نہیں کہا، مقبول کا کہا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دن میں ایک ہی، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ہیں۔ ہاں ان کا ہیں جی، ٹھیک ہے بیٹا، جتنے بیٹھے ہو بڑی خدمت کرنی ہے، جن کے پاس ہیں راج کے پتر ہیں انہوں نے دیکھو، غصہ نہیں کرنا، جو ہم نے کیا ہے یہ تو کرتے ہی نہیں ہے، جو ہم نے کیا نا یہ نہیں وہ کر سکتے، نہ کرتے ہیں۔ ان کی کھانسی تمہیں بری نہ لگے، اگر کسی کو اپنے ابو یا امی کی کھانسی لگ رہی ہے بڑا بد نصیب شخص ہے حضرت، اگر ان کو بھی تیری کھانسی بری لگتی تو اتنا ہوتا ہی نہ کبھی پھر حضرت۔ بہت کچھ میں نے اپنی بیوی کو بچے پالتے دیکھا ہے، میں تو مسافر آدمی ہوں، میں نے دیکھا ہے بچے کس طرح پلتے ہیں، وہ تو اس طرح کرتے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں، ان کا تو رویہ ہی وہ نہیں جو رویہ ہمارا ہوتا ہے حضرت۔ اس لیے حضرت کسی کو اپنے والدین کی کھانسی بری نہ لگے حضرت۔ ہاں یہ ان کو غنیمت جانو، کھانسی کر رہے ہیں حضرت، ان کو غنیمت جانو حضرت جی۔ یہ سائنس نے بڑی ترقی کی، جتنی مرضی ترقی کر لے سارا کچھ بنا لے گی، والدین اس سے نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے اور اگر بیٹا کسی سے کوئی بے ادبی ہو گئی، کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، بالکل شرم نہ کرنا، جا کے آج معافی مانگ لینا مجھ سے۔ اور یاد رکھنا جس سے والدین راضی ہوتے ہیں پھر وہی باجزید بنتا ہے، جس سے والدین راضی ہوتے ہیں وہی جنید بنتا ہے حضرت۔ اور میں نے دیکھا حضرت جی جس سے والدین ناراض ہو جائیں اس کا رہتا بھی کچھ نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن لکھا ہے جس نے والدین کا دل دکھایا اللہ اس گناہ پہ پردے نہیں ڈالے گا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو ایسا رسوا کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے پھر ہم بھی اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ خوب حضرت جی خدمت، یہ جتنے بچے بیٹھے ہو نا نوجوان، اپنی امی دے نوکر ہو جو، امی پانڈے تو ہوں نال لگ جایا کرے گا، ذرا میں شرم کریو، تو کے دیکھو زمانہ تمہارے برتن دھوئے گا حضرت، نہ دھوئے گا میں جرمدار ہوں حضرت۔ لکھ لینا، کاکیاں دی امی دے ختم تے سلیمان مصباحی آیا ہی تو کہہ کے گیا سی
کہ اپنی امی دے نال بھانڈے دھوو، تے جڑا اپنی امی نال بھانڈے دھوئے گا زمانے وہ دھوئے گا، نہ دھوئے گا میں جرمدار، مر گیا میری قبر پہ جوتیاں مارنا آ کے، ٹوٹکا آزما کے دیکھو۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میری کوئی گفتگو اتنی خاص گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو پڑھی ہو تو پڑھی ہو تو پڑھی، ٹائم لگایا تو ہو گیا، صرف کی یہ پیچھے امی دیاں دعاواں نے میں نے دھوئے ہیں۔ میری امی، میں اپنی والدہ کی بڑھاپے کی اولاد ہوں حضرت، 17 سال بعد پیدا ہوا شادی کی، پھر ظاہر ہے 20 سال تک مجھے آتے آتے 37 سال گزر چکے تھے۔ اگر امی کا نکاح بھی 17-18 سال میں ہوتا، آپ تصور کر سکتے ہو کہ امی کی عمر کیا ہوگی؟ اور ہے کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ میں نے حضرت جی مدرسے سے آنا تو امی کو ہرنیوں کا مسئلہ بھی تھا ساتھ، تو پھر امی ٹھہر ٹھہر کے کام کرتی تھی۔ میں نے حضرت جی آنا تو کیا دیکھنا، برتن پڑے ہوئے ہیں، میں حضرت جی صابن پکڑنا، ٹاکی پکڑنی، میں نے برتن دھونے شروع کر دے۔ اب امی چارپائی پہ تھی، امی نے روتے جانا اور ساتھ مجھے کہتے جانا، او سلیمان، او تو پانڈے نہ تو حافظ قرآن ہے، مینوں نہیں چنگا لگدا۔ میں نے آگے سے عرض کرنی، امی جی حافظ قرآن لوکاں لئی ہے نا، تہاڈا تے میں نوکر ہی ہاں۔ میں نے برتن دھوتے جانا، امی نے پلنگ پہ روتے جانا اور مجھے دعائیں دیتے جانا۔ میں نے جھاڑو پکڑنا، میں نے گھر کی صفائی شروع کر دیں۔ میں نے آنا مدرسے سے پڑھ کے، امی نے مشین لگائی ہونی، ظاہر ہے عمر تھی، میں نے حضرت جب امی نے وہ کپڑے نکالنے نا، میں نے امی جی کے ساتھ مل کے نکالنے۔ میرے پاس بیٹا تب سائیکل ہوتی تھی، میں نے اپنی امی کی بارگاہ میں آ کے نا سر کے وقت عرض کرنی، او امی جی تمہیں سیر نہ کرا کے لے آواں؟ امی نے آگے سے کہنا کادے تے؟ میں امی جی سائیکل تے۔ تو امی جی آگے سے فرمانا، وہ سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے؟ ممی جی ہوں میرے کو ہے ہی سائیکل ہے تو میں کی طرح، میں نے اپنی امی کو سائیکل پہ بٹھا لینا حضرت، اور پھر میں نے اپنی امی کو سیالکوٹ کی سیر کروانی، اور پھر پیچھے سے نا امی کی سسکیوں کی آواز آنی، ربا اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے، تو انہوں دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہیں۔ ہاں بڑا لاڈ، بڑا پتر لاڈ کروے دن، اب سب کچھ ہے بیٹا، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، سب کچھ نہیں ہے تو ماں نہیں ہے، سب کچھ ہے دنیا میں، نام ہے، واہ واہ ہے، ٹھاٹھا ہے، گاڑیاں بڑی ہیں، پروٹوکول بڑا ہے، نہیں ہے تو ماں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا دل کڑتا ہے جب میں نے، یہ اللہ نے مجھے گاڑی دی نا MG، ظاہر ہے اچھی سونی گاڑی ہے، تو میں جب گھر لے کے آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں اس رات کتنا رویا، کسی کے سامنے نہیں میں رویا کوئی بھی، میں باہر جا کے رویا۔ میں نے کہا یار کدی جمی ہوں ہیں، میں جناب اگلا دروازہ اپنی امی کے لیے کھولتا، اپنی گاڑی پہ اپنی امی کو بٹھاتا، کیا مزہ آنا تھا، کیا میرا سینہ، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا، نہیں ہے تو امی نہیں ہے۔ اس لیے پتر جدے جدے کول ہے وے آج بٹھاؤ پتر، آج جس جس کے پاس ابو ہیں آج بٹھا کرو محبت، کیونکہ آنے قریب پھر یہی ہونا ہے، ٹر گئے یار محبتاں والے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں پھر ایک بار معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا بڑا زیادہ، اللہ آپ سب کو آپ کے انتظار کا بہترین صلہ اور بدل عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، دو کام، ایک اج تسی بھی تے میں بھی گنڈ مار کے کھڑنی ہے کہ جانا ہے، جانا ہے پتر، جانا ہے پتر، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے میرے مالک، اول تو لے کے آخر تک جو یہ سارا موجود ہے، دساؤں جنہوں پتہ کوئی نہیں ہے، تو سارا کچھ ہی جاننا ہے، جو ہو گیا، جو ہویا ہے اور جو ہونا والا ہے، تو سب جاننا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، تیری شان ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تیری شان ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تیری شان ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تیری شان، تو شانہ والا مالک۔ دساں گن گنوں جنہوں پتہ نہیں، مالک قبول فرما لے، کرنچ پڑھنچ سنانچ سننچ کوئی غلطی معاف کر دے، قبول فرما کے اپنی رحمت دے مطابق ادا ثواب عطا فرما۔
اے ثواب نو تحفتن ہدیتن نذرانتن تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما۔ آپ علیہ السلام دی آمد پاک تو پہلے جتنے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا چ جلوہ گر ہوئے سب نو اللہ تحفہ قبول فرما۔ محبوب علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، محبوب علیہ السلام دے چاروں یار، ازواج مطہرات، صاحبزادے صحابزادیاں، پنج تن پاک، صحابہ صحابیات، سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اویسیہ دے تمام مشائخ، تمام آئمہ، تمام شیوخ، یا اللہ مفسرین محدثین، اللہ سب نو تحفہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ سرزمین فیصل آباد، سمندری، ڈجکوٹ، گوجرا، جڑاں والا، جتنے تیرے مقرب آرام فرمانے سب نو تحفہ اللہ قبول فرما۔ نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نام اعمال چا دا ثواب درج کر، جدے لی کوئی دعا کرن والا نہیں او دے بھی نام اعمال چا درج کر۔ جتنے حاضرین مجلس نے انہاں تعلق رکھن والے جتنے مسلمان اس دنیا تو گئے سب دے نام اعمال چا درج فرما۔ اللہ اس تو بعد اہل خانہ نال تعلق رکھن والے جتنے مسلمان فوت ہوئے سب دے نام اعمال چا دا ثواب درج فرما۔ اللہ اس تو بعد مرحومہ مغفورہ اماں جی جنہاں دے سالے ثواب درجات دی بلندی لئی سارے اکٹھے ہیں تیری بارگاہ چھت پھیلائے بیٹھے ہیں، اے ثواب انہاں دے نام اعمال چ درج فرما۔ اللہ انسان ہون دے ناتے نال جتھے جتھے پول گئیاں معاف فرما دے۔ اللہ کرم اور فضل والا معاملہ کر، اللہ جنتی محل عطا فرما، جنتی پوشاک عطا کر، اللہ جنتی یا اللہ لباس عطا فرما، جنتی نعمتاں عطا فرما۔ میرے مالک فضل والا معاملہ فرما۔ بڑی بیماری دیکھی، بڑی تکلیف دیکھی، لیکن جدو میں انہوں دی زیارت کی تھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میں اس خاتون اس ماں نو تیری رضا تے راضی پایا، میں اس ماں نو یا اللہ تیری رضا تے راضی پایا، بلکہ یا اللہ روندیاں دیکھیا جی میں میرا اللہ راضی، جی میں میرا اللہ راضی۔ میں انہوں دی زبان تے ہی سنیا، میں گواہ میں اس گل دا میرے میں ہی سنیا وہ تیری رضا تے راضی سن۔ اللہ اور درجات بلند فرما، اللہ اور درجات بلند فرما۔ یا اللہ جڑے اگے کاکے نے صاحبزادے نے یا اللہ صدمے دی کیفیت ہے ایسا صبر نال اللہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرما، اے صدمے نو صبر نال برداشت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دکھے دل نے اللہ سکون عطا فرما، اللہ والد صاحب تے رحم فرما، فضل و کرم فرما۔ اللہ اے بچے اپنی اپنی استطاعت دے مطابق اللہ تیرے دین دی خدمت چ مشغول نے، اللہ نے دی خدمت قبول فرما لے، اللہ برکتاں عطا فرما دے، اللہ نے دی غیب وچوں مدد فرما، اللہ استقامت عطا فرما، اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما۔ یا اللہ میرے مسلک دے بڑے بڑے خوبصورت نام خوبصورت چہرے موجود ہیں، یا اللہ تو جاننا ہے میرے دل چینالی کنی قدر و قیمت ہے۔ یا اللہ ایک درد نہ لرزی، اللہ اے ہیرے نے، انہاں لوکاں نو وکھری گل انہاں دی قدر کوئی نہیں ہے، اے ہیرے نے، یا اللہ اے نور نے، یا اللہ روشنی نے، اللہ نے دی چمک چور اضافہ فرما، اللہ نے دی نور چور اضافہ فرما، اللہ نے دی روشنی چور اضافہ فرما، اللہ نے اپنی جناب وچو ابراہیمی پیسے عطا فرما۔ یا اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی دولت جو انہوں حصہ عطا فرما، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غنا وچو انہوں حصہ عطا فرما، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال وچو یا اللہ سانو وافر حصہ عطا فرما۔ جدو بھی نظر روے تیرے اور تیرے محبوب دی بارگاہ چ روے، یا اللہ کسے دا محتاج نہ کریں، اللہ کسے دے واس نہ پائیں ہے۔ اللہ دو سبق دہرائے، اپنے انہاں بھائیاں نو بھی یاد کروائے۔ یا اللہ سانو اے سبق یاد رکھن دی توفیق عطا فرما، سانو اے سبق یاد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ جس دے کول والدین موجود نے اللہ قدر دی توفیق دے، اللہ خدمت دی توفیق دے، اللہ انہاں دی دل آزاری تو بچا لے،
اللہ انہاں دی دل جوئی دی توفیق دے، اللہ انہاں دے ساہ نہ ساہ لین دی توفیق دے، اللہ رج انہاں دی خدمت دی توفیق عطا کر، جنہ دے والدین انتقال کر گئے نے بخشش و مغفرت فرما، اللہ عالم اسلام دی خیر فرما، اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، اس علاقے دی اس محلے دی خیر فرما، اللہ آخری ساہ تک جنیاں نوازانے ایک بھی نہ جائے ہے، اللہ قرآن نہ تعلق ٹوٹ چکے آئے اللہ پھر جوڑ دے، اللہ تسبیحاں والا کر دے، مصلیاں والا کر دے، مسجد والا کر دے، ذکر والا کر دے، داڑھی والا کر دے، سر ٹکن والا کر دے، اچھے اخلاق والا کر دے، اچھا بولن والا کر دے، اچھا سنن والا کر دے، اللہ اپنے دوستان دا ساتھ عطا فرما، اپنے ولیاں دی سنگت عطا فرما، جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔